کی تفسیر میں حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامت جن کی یہ تفسیر ابن عباس ہے، آپ اس اپنی تفسیر کے اندر یہ نبی پاک کے صحابی کی تفسیر ہے، اور اس کو اہل حدیث حضرات سعودی عرب انہوں نے اپنے مکتبہ سے شائع کیا ہے۔ اس کا پیج نمبر 212 ہے۔ اس کے اوپر جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا تھا اللہم علمہ بالقرآن، اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے، جس کے قرآن کے علم کی دعا رحمت کائنات نے فرمائی، وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پانے والا مومن وہ ہے جس کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں خشوع کس کی نماز میں ہوتا ہے؟ فرمایا وہ مومن متواضعون جو عاجزی سے نماز پڑھے، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، نہ دائیں جانب دیکھے نہ بائیں جانب دیکھے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز خشوع والی اس مومن کی ہوتی ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ کے صحابی، ان کی تفسیر ہے، فرماتے ہیں نماز میں رفع الیدین۔ اب یہاں پہ کہیں گے آپ پہلا رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ان یتیم العلم احباب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اصول الشاشی پڑھ لیتے تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ فی کس کے لیے آتا ہے اور فی کا استعمال کس محل میں ہوتا ہے۔ جو تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہے وہ تو نماز سے پہلے ہے، اور سرکار نے منع نماز کے اندر والے کی فرمائی ہے۔ فی کا معنی میں ہوتا ہے، اگر عربی زبان کا آپ کو تھوڑا سا بھی علم ہو۔ اس کے بارے میں آگے چلیے، حدیث مبارکہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس رفع الیدین کو ترک کر منع فرما دیا۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت عطا فرماتے ہیں، تابعی فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا صحابہ کرام کی جماعت میں، رحمت کائنات کی نماز کا ذکر شروع ہو گیا۔ حضرت ابو حمید الساعدی فرمانے لگے انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ رحمت کائنات کی نماز یاد ہے، لہٰذا میں تمہیں بتاتا ہوں حضور نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ فرماتے فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو حمید سعدی نے ہمیں حضور کی نماز بتائی۔ آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہی، رکوع کیا، قیام کیا، پھر آپ سجدے میں گئے، پوری نماز بتا دی۔ لیکن اس میں صحابی رسول نے ایک جگہ پہ بھی سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اگر یہ رحمت کائنات کی تعلیمات ہوتی تو کم از کم حضور کے صحابی یہ تو بتاتے کہ بھئی رفع الیدین بڑی اہمیت کا عامل ہے، حضور کرتے تھے تم بھی کیا کرو۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے انہوں نے رفع الیدین کا ذکر تک نہیں فرمایا۔ اس پر اب اعتراض کریں گے کہ انہوں نے تو اندر التحیات کا ذکر بھی نہیں کیا، انہوں نے تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جو رفع الیدین کے ثبوت کی دلیلیں دیتے ہیں، یہ ان چیزوں کا ذکر تو نہ حدیث میں بھی نہیں ہے، حدیث عبداللہ ابن عمر میں بھی نہیں ہے، باقی روایات میں بھی التحیات کا ذکر تو اس میں بھی نہیں آیا۔ تو جواب کا جواب وہی ہمارا جواب۔ آگے چلیے، صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم کی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 430 ہے، جلد اول صفحہ نمبر 181 ہے، اور اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن النسائی میں نقل فرمایا، حدیث نمبر 1184 ہے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1002 ہے نقل فرمایا، اور شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2428 ہے نقل فرمایا۔ علامہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں 1878 نمبر روایت ہے نقل فرمایا۔ مصنف ابن عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے نقل کیا، حدیث نمبر 3252 ہے، اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے صحیح اپنی مسند میں نقل فرمایا، حدیث نمبر 21001 ہے، اور علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اہل حدیث کے عالم۔ حدیث مبارکہ سنیے، جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس، فرمایا میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، تم اپنی نماز میں اس طرح رفع الیدین کرتے ہو جس طرح واشی گھوڑا اپنی دموں کو ہلاتے ہیں۔ تو حضور نے آگے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا یہ جو نماز میں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، فرمایا اس نماز میں ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ اب اس کے بارے میں احباب اعتراض کریں گے کہ یہ اس حدیث کے بارے میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین میں یہ کہا ہے،
تو میں ان تمام خوارج احباب سے اور چھوٹے مرزا صاحب سے یہ کہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ رسالہ ہے اس کو روایت کرنے والا محمود بن اسحاق ایک مجہول الحال راوی ہے جس کا آج تک پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کب امام بخاری کے پاس پڑھا، کہاں اس کی تدفین ہوئی، کب وہ فوت، اس کا آج تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک مجہول الحال بندہ کتاب لکھ کے امام بخاری کے سر جڑ دیتا ہے، آپ نے اس کا جھنڈا اٹھا لیا۔ اگر جوز رفع الیدین کو ماننا ہے تو یہ بھی مانو جوز رفع الیدین میں امام بخاری نے حدیثیں لکھی ہیں، سرکار اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، آپ کندھوں تک اٹھاتے ہیں۔ اگر امام بخاری کی یہ روایت پر جرا ماننی ہے تو وہ حدیث بھی ماننی پڑے گی۔ یہ یہود والا کام نہ کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور یہ یہودیوں کا کام تھا، آج جو بات اپنی مرضی کی ہوتی وہ مان لیتے، جو مرضی کی نہ ہوتی اسے چھوڑ دیتے۔ رحمت کائنات نے جب صحابہ کو رفع الیدین کرتے دیکھا، سرکار نے ان کو فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، رفع الیدین ترک کر دو۔ اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے مرزا صاحب اور ان کے تمام ماننے والوں سے میری گزارش ہے کہ مرزا صاحب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ریسرچ پیپر تو لوگوں میں بانٹتے ہیں، ان کی بستان المحدثین پڑھ لیتے تو آپ کو تھوڑا علم آ جاتا۔ آپ اپنی بستان المحدثین میں فرماتے ہیں امام بخاری کی جز رفع الیدین اور امام نسائی کی کتاب الجمعہ، ان دو کتابوں کے تفصیلی حالات کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یہ مجہول الحال کتابیں۔ یہ شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں جن کے آپ نوٹس بنا کے لوگوں کو